حد یہ ہے کہ حضور کی پھوپھی جناب صفیہ بھی گئی تھی۔ اب یہیں پر قریب ہی حضرت علی کا خیمہ بھی تھا، اور وہاں حضرت علی کے لباس بھی تھا، زرہ، خود، امامہ وغیرہ سب خیمے میں موجود تھا، اور حضرت علی راؤنڈ پر تھے، یعنی بار بار پورے میدان کا جائزہ لینے کے لیے نکلتے تھے کہ عالم کیا ہے، ادھر کا اور ادھر کا۔ ایسے میں رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی شاعر حسان بن ثابت سے کہا کہ تم خواتین کے پچھلے حصے میں جا کر پہرا دو، ایسا نہ ہو کہ کافر ادھر سے آ کر ناموس رسالت پہ حملہ کر دیں، خواتین کے خیمے پہ حملہ ہو جائے تو وہاں ایک مرد کا ہونا ضروری ہے۔ وہاں تلوار لے کے حسان ٹہلنے لگے، اتنی دیر میں ایک یہودی جاسوس ادھر نکل آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ راستہ تو صاف ہے، کوئی ہے ہی نہیں، ادھر سے میں حملہ کروں۔ جناب صفیہ نے اس کو دیکھ لیا، حضور کی پھوپھی نے، بہت بہادر تھیں یہ، حضور کی بھی پھوپھی، حضرت علی کی بھی پھوپھی جناب صفیہ، اور یہ تمام پھوپھیوں میں سب سے چھوٹی پھوپھی تھیں، یہ جناب حمزہ کی سگی بہن تھیں، حضور کے چچا حمزہ کی سگی بہن تھیں، اور عمر میں تمام بہنوں میں 7 پھوپھیاں تھیں حضور کے، یہ سب سے آخری اور سب سے چھوٹی پھوپھی تھیں۔ انہوں نے کہا حسان یہ حملہ کر دے گا خواتین کے خیمے پر، آگے بڑھو، اسے قتل کرو۔ حسان کہنے لگے تلوار ہاتھ میں لینے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ قتل کرو، میں نے کبھی تلوار چلائی ہو تو میں اس کو ماروں، میں تو شاعر ہوں، شعر کہہ سکتا ہوں، تلوار نہیں چلا سکتا۔ صفیہ نے کہا اچھا ہٹو، وائے ہو تم پر۔ ایک بار علی کے خیمے میں گئیں اور حضرت علی کا لباس پہنا، زرہ بختر پہنی، خود پہنا، اور تلوار اٹھائی رسول خدا کی، اور ایک بار یہودی پہ حملہ کیا، وہ سمجھا علی آ گئے، اور اس کا سر کاٹ کے صفیہ نے لشکر کی طرف پھینک دیا، وہاں ہنگامہ ہو گیا کہ قتل عام شروع ہو گیا، سارے یہودی پیچھے سے بھاگ گئے۔ جب رسول اللہ کو پتہ چلا تو کہا دیکھا تم نے، بنی ہاشم کے مرد تو مرد ہیں، عورتیں اتنی بہادر ہوتی ہیں۔ یہ آخری شان بنی ہاشم کی خواتین میں تاریخ نے لکھ دی، پچھلے جائیے تو کچھ اور مناظر بھی نظر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد حضور نے کہہ دیا خواتین پہ جہاد ساقط ہے، خواتین جہاد نہیں کر سکتی، بلکہ میدان جہاد میں جا بھی نہیں سکتی، یعنی جانا تو بہت دور کی بات ہے، گھر سے نکل بھی نہیں سکتی۔ آج کے بعد کوئی خاتون میدان جنگ میں نہیں جا سکتی، اعلان کر دیا حضور نے۔ تو یہ جنگ خندق ابھی آغاز نہیں ہوئی، یہ قیامت مچی ہے۔ رات کو حضور نے کہا سلمان فارسی کو بلا کر کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں شبخون مار دیں یہودی اور یہ کافر مل کر، اور ایک دم سے رات کو حملہ کر دیں۔ سلمان نے کہا بعض لڑائیوں میں ایران میں شامل رہا ہوں، ایران کے لوگ یہ کرتے تھے کہ جہاں لشکر ہوتا تھا اس کے چاروں طرف خندق کھود لیتے تھے، چوڑی چوڑی، تاکہ خندق کو پار کر کے دشمن نہ آ سکے۔ رسول اللہ نے کہا تو پھر سب کو بلاؤ اور کہو خندقیں کھودو۔ یہ لڑائی سردیوں میں ہوئی، جاڑے، سردیاں پڑ رہی تھیں اور کافی سردی، اور سردی اگر نہ بھی ہو، کم ہو تو رات کو زیادہ بڑھ جاتی ہے دن کی بنسبت۔ 2:30 بجے رات کو حضور نے سب کو حکم دیا خندقیں کھودو، سردی تیز، اور اس میں سب کو پھاوڑے دے دیے گئے، کدالیں دے دی گئیں، خندق کھودو، اور خود حضور بھی سب کے ساتھ مل کے خندقیں کھودنے لگے۔ خندق کھد گئی، اب رات میں تو خندق کھد گئی، اطمینان ہو گیا کہ نہیں آ سکتے دشمن پھان کے اس طرف جہاں مسلمانوں کا لشکر ہے، جہاں نبی کا خیمہ ہے،
اور تمام اصحاب و انصار کا خیمہ ہے۔ صبح جب ہوئی تو انہوں نے لڑائی کی تیاریاں کی اور عمر ابن عبد ود سے کہا کہ تو اپنے ساتھ تمام پہلوانوں کو لے کر جا اور نبی کے لشکر پہ حملہ کر دے۔ انہیں اطمینان تھا ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہم اس کو لے کے آئے ہیں، یہی لڑے گا، یہی اس میدان کو جیتے گا۔ اب وہ آیا میدان میں، گھوڑا تیز دوڑا کے آ رہا تھا، بہت بہادر تھا، تنوتوش کا بھی بھاری بھرکم تھا، لہیم شہیم تھا، بلند قامت تھا۔ اب جو آیا تو ایک دم گھوڑے کو بریک لگ گیا، سامنے خندق، اس نے خندق دیکھی تو بہت ہنسا۔ اس نے کہا عربوں کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ میدان جنگ میں خندق بھی کھودی جاتی ہے، یہ ایک فارسی ہے ساتھ میں ایرانی، اس کے علاوہ کوئی یہ کام کر نہیں سکتا، اسی نے مسلمانوں کو یہ سجھایا ہوگا۔ تو ایرانی مشورے پہلے بھی مسلمان مانا کرتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر مسلمانوں پہ بلائیں آئیں تو ذرا ایران سے بھی پوچھ لیں کیا کرنا چاہیے اس وقت، شاید کوئی اچھا مشورہ مل جائے، کارآمد مشورہ مل جائے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دے کے 7 قدم پیچھے ہٹایا اور اس کی تاسی میں اس کے تمام ساتھیوں نے ایسے ہی کیا، اور اس کے بعد ایک دم سے اس نے گھوڑے کو لجام فرس کھینچ کر ایڑ لگا کر تیز دوڑایا۔ اب جو گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا ہوا بھاگا تو خندق کے اس پار تھا، اور یہ 5 سوار بھی اس کے ساتھ خندق کے اس پار۔ تو آپ نے غور کیا، خندقیں اس لیے کھودی تھیں کہ دشمن نہ آنے پائے، دشمن تو خندق پھان کے آ گیا، تو خندق کھدوانا بیکار ہوا یا نہیں؟ بھلا رسول کا کوئی عمل بیکار ہو سکتا ہے معاذ اللہ؟ وہ کوئی کام ہی نہیں کرتا بے حکم الہی۔ مشورہ سلمان کا اپنی جگہ، جب تک جبریل نے آ کے کہا نہیں ہوگا کہ خندقیں کھدوائیے، شروع نہیں ہوا ہوگا کام۔ مرضی الہی کے بغیر کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مرضی الہی کبھی عبث نہیں ہے، ہمیشہ اس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے۔ اب سورہ احزاب بیان کرتا ہے کہ سب انصار نے کہنا شروع کیا، اصحاب نے، ہم کو مدینے واپس جانے دیجئے، ہم یہاں نہیں ٹھہریں گے۔ سورہ بیان کر رہا ہے کیوں جانے دیجئے، ہمارے اہل و آل و عیال، ہمارے بچے وہاں خطرے میں ہیں۔ آپ تو اپنی بیویوں کو لائیں، ہماری بیویاں وہاں پریشان ہوں گی، گھر لٹ جائیں گے، ہمارے مال لٹ جائے گا، اس لیے ہم سب کو مدینے واپس جانے دیجئے۔ تو اللہ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ سب واپس جانا چاہتے ہیں، اس لیے خندق کھدوائی، کافروں کے لیے نہیں کھدوائی کہ وہ آ نہ سکیں، یہ جا نہ سکیں، اور واقعی کوئی جا بھی نہیں سکا، یعنی راہ فرار بند ہو گئی، اس لیے جنگ خندق اسے کہتے ہیں۔ لفظ خندق کتنا اہم ہو گیا، اس میں خندق اہم ہے اور کچھ اہم نہیں ہے۔ کدھر جائیں، ادھر جائیں تو خندق، ادھر جائیں تو خندق، جائیں تو کہاں جائیں، سامنے خندق، اب جا بھی نہیں سکتے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی اپنی اپنی مرضی سے ہر جنگ میں، ہر جہاد میں چلے جاتے تھے، کچھ بدر میں چلے گئے، کچھ احد میں چلے گئے، کہاں ٹھہرتے تھے لڑائی میں؟